میں ایک بات جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں مزید وہ یہ ہے کہ اس وقت اٹک جیل میں کیمرے لگائے گئے عمران خان صاحب کے انسان کا تقدس کس طریقے سے پامال کیا جاتا ہے، یہ اس کی کہانی ہے، سن لیجئے کہ کیمرے لگائے گئے عمران خان صاحب کے واش روم کے اوپر پرائیویسی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. اسی طرح بشرا بی بی صاحبہ کے بیڈ روم میں اور واش روم میں کیمرے لگائے گئے ہیں تاکہ ان کو توڑا جا سکے. ہم اس کے اوپر مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ فی الفور ایکشن لے کر عدالت سے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے ٹیم بھجوائی جائے، کمیشن اپوائنٹ کیا جائے، جو جائے اور وہاں پر جا کر چیک کرے اور جو کیمرے وہاں پر لگائے گئے ہیں ان کو اتارا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے یہ ناپاک حرکت کی ہے. کیا اس گراوٹ سے زیادہ کوئی گری ہوئی بات ہو سکتی ہے؟ کیا آپ ایک خاتون کی پریویسی جو ہے اس کو آپ انفرنج کریں، وہاں کیمرے فکس کریں، وہاں ان کی تصاویر بنائی جائیں؟ فارمر پرائم منسٹر آف دا کنٹری اس کی پریویسی کو انفرنج کرے، ان کی تصاویر بنائیں. کیا اس سے زیادہ گری ہوئی گراوٹ ہو سکتی ہے؟ کس منہ سے یہ اپنے آپ کو حکومت کہتے ہیں؟ کس منہ سے اپنے آپ کو یہ رولنگ ایلیٹ کہتے ہیں؟ یہ مجرم ہیں، ان کے ذہن جو ہیں وہ مجرمانہ ہیں، وہ مجرمانہ فعل ہی صرف سوچ سکتے ہیں اور وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. شرافت ان کے پاس سے گزر کے نہیں گئی ہوئی، یہ صرف نام کے شریف ہیں، اندر سے یہ ایک اور تماشا ہو رہا ہے. یہ جو جج صاحبان ہیں جو کہ فرد واحد کے مفقود ہیں، اب ان سے کام لیا جا رہا ہے پچھلے سالوں سے، اور ان کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کیا جائے کہ یہ پرماننٹلی مفقود ہو جائے. اس لیے اب حکومت وقت جو ہے وہ طاقتوں کے اشارے کے اوپر اور طے شدہ اصولوں کے منافی جوڈیشری کے ساتھ کھلواڑ کرنے جا رہی ہے. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چونکہ ان لوگوں کا پرپس سرو کر رہے ہیں، اس لیے اب ان کو ایک فکسڈ ٹینیور کے لیے چیف جسٹس بنانے کا پروپوزل جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آخری مراحل میں ہے. اور جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی شاید ان بائی الیکشن سے پہلے یا اس کے فوراً بعد جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں ڈالا جائے گا، اور ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ 3 سال تک لازمی قرار دے دی جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایز چیف جسٹس آف دا کنٹری ان کو 40-45 سال پرانی جو تھی ڈیریلیکشن آف جسٹس جو تھی وہ تو نظر آتی ہے، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے آج کے دن میں جسٹس کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا. وہاں ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، وہ ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں، ان کے کان سن نہیں سکتے ہیں، ان کی زبان بول نہیں سکتے، کیونکہ وہ بھی مفقود ہیں ان طاقتوں کے جنہوں نے اس ملک کے اوپر کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے. ہم اس موو کو پوری طاقت، اپنی پوری پارلیمنٹری طاقت کے ساتھ اپوز کریں گے. ویڈیو فوٹیجز ہیں اور وہ اپنی ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے. 6 ہائی کورٹ کے ججز لیٹر لکھتے ہیں کہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اپنے مطلب کے کیسز لینے کے، جو فیصلے لینے کے، اور اس کے لیے ہر گری ہوئی حرکت اسلام میں چادر اور چار دیواری کا تقدس سے بڑھا. اور بیڈ روموں میں کیمرے لگائے. تو یہ پہلا ملک ہے کہ جہاں پر ایک سابق پرائم منسٹر اپنی اقدام قتل کے اپنے اوپر ہونے کی ایف آئی آر اپنی مدیت میں درج نہیں کر سکتا. ججز الگ انصاف مانگ رہے ہیں. پولیس تھانے میں جا کے مار کے حشر ان کا کر دیا، پورے پولیس تھانے کو توڑ دیا، سی سی ٹی وی فوٹیجز اٹھائیں اور پولیس ایف آئی آر نہیں کر سکتی. مطلب خان صاحب کے کیس میں تو پولیس نے اپنی مدعیت میں ایف آئی آر کر دی. ادھر تو اتنا نظام بے بس ہے کہ اپنی مدعیت میں بھی یہ ایف آئی آر نہیں کر سکے.
تو اب ایسا جس وقت عالم ہو، حکومت ایک فارم 47 کے اوپر بنی ہو، تو آپ کس سے بات کریں؟ یہ تو پورا سسٹم مذاق ہے. میں عمر ایوب صاحب کو اور رؤوف حسن صاحب کو اکثر میں اب کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں پارلیمنٹ میں کچھ کامیڈینز بھیجنے چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ ہم تو آرگیو ہی نہیں کر سکتے، کوئی ڈائلاگ ہی نہیں ہو سکتا. اور ایک ایسی حکومت جس کی جو عوام کے ریپرزنٹیٹیوز ہی نہیں ہے، وہ کیسے عوام کے فیصلے کریں گے؟ یاد ہوگا امریکہ میں ایک بڑی مہم چلی تھی، نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. جی بی میں بھی آج ٹیکس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، کہ آپ ہم سے فائنینشیل، آپ ہمارے سے کٹوتیاں کریں، چیزیں کلیکٹ کریں. آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ جبکہ ہم اس فورم میں ہیں ہی نہیں؟ تو میرا یہ سوال ہوگا کہ اب تو پوری یہ جو پارلیمنٹ بنی ہے اس میں کس کی ریپرزنٹیشن ہے؟ یہ جو حکومت ہے یہ تو پورا ایک نظام ہی مذاق بن گیا ہوا. میں اب آگے مین 9th آ رہا ہے، 1 سال اس کا کمپلیٹ ہونے والا، اور اس 9 مئی کی آڑ میں جو کھلواڑ کیا گیا ریاست کے ساتھ، کہ سب سے اہم ادارہ ہماری فوج ہے. خان صاحب نے ہمیشہ یہ یاد رکھی، انڈیویجولز کے اوپر تنقید کی لیکن فوج کے اوپر ہمیشہ کہا کہ یہ میری فوج ہے، اور ہر پاکستانی کو فخر. اس 9 مئی کو کیا ایسا کام کیا گیا کہ اداروں کو بدنام کیا گیا، عوام کے اوپر ظلم کیا اور تصادم کی ایک کیفیت پیدا کی گئی. اور اس کے اوپر 4-5 دن کے اندر ہم نے کافی پریپریشن کی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی میں خود بیٹھ کے ایک ایکسکلوسیو اس کے اوپر پریس کانفرنس 9 مئی کے اوپر کروں گا. اور بہت زیادہ سوالات ہیں اب، اور اب ہم سوالات پوچھیں گے، ہمارا حق ہے. ہم پوچھیں گے کہ یہ 9 مئی ہوا کیسے؟ جس شہر میں 25 سے 30 ہزار کی پولیس ہے، رینجرز ہیں، 2 ڈویژن کی آرمی ہے، وہ جو گیریزن کی سیکیورٹی ہے، کور کمانڈر ہاؤس کی اپنی سیکیورٹی ہے. 2 سے 3 گھنٹے میں لگے لبرٹی چوک سے لوگ ادھر آئے، اور جو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کی فوٹیجز ہیں 500 سے اوپر لوگ نہیں ہیں. کدھر گئی تھی پولیس؟ کدھر گئی ساری سیکیورٹی؟ کیا ایسا معاملہ ہوا تھا؟ 9 مئی کے دن صرف ایک علاقہ تھا جس کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت تھی، وہ تھی گلگت بلتستان. میں چیف منسٹر تھا، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، مجھے ہاؤس اریسٹ کیا گیا، لیکن ایک گملہ نہیں ٹوٹا گلگت بلتستان میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. تو کیا ایسی وجہ ہوئی کہ پوری پی ٹی آئی زور لگا کے ریلی نہیں کر سکتی، بندے مار دیے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے؟ تو 9 مئی میں ایسا کیا ہوا تھا؟ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم 5-6 دنوں کے اندر ایک پریس کانفرنس کریں گے 9 مئی کے اوپر، اور ایکچوئل حقائق ہم لا کے رکھیں گے اور سوالات بھی ہم پوچھیں گے. لیکن اس وقت جو ایک کنسرننگ چیز ہے، کیونکہ مذاق تو پورا کیا ہوا نظام کا، 4 ایپلیکیشنز نیب کورٹ میں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے میڈیکل چیک اپ کے لیے دی گئی ہیں. 4 ایپلیکیشنز ہیں، اور آج ابھی خالد صاحب دوبارہ جا رہے تھے ایک ایپلیکیشن دینے کے لیے نیب کورٹ میں. پرمیشن نہیں دی جا رہی چیک اپ کی. بی بی صاحبہ، ان کی انڈوسکوپی ہونی ہے، اور وہ بھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ شوکت خانم سے کروائی جائے، ڈاکٹر عاصم صاحب سے. تو یہ جو ہمارا پیغام ہے یہ عوام کے لیے، کیونکہ اداروں کے اوپر تو ہمیں کوئی ٹرسٹ نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور آج بھی ضمنی الیکشن میں وہیں پولیس گردی عروج پر ہے.